ہمارے ہاں کربلا اس انداز میں بیان کی جاتی ہے کہ جیسے کسی مظلوم کو لوگوں نے پکڑ رکھا ہو اور باقی والے لوگ اس پر ظلم کر رہے ہوں اور نیچے سے مظلوم منتیں کر رہا ہو کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھ پر رحم کرو، مجھ پر ترس کھاؤ۔ اس قدر ہائے ہائے کی جاتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امام علی مقام امام حسین بہت پریشان تھے، اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا ہے، اس قدر ہائے ہائے کی جاتی ہے، اس قدر چیخ و پکار کی جاتی ہے کہ جیسے خاندان رسول بہت زیادہ پریشان تھا، بہت بڑی تکلیف میں تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی کربلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حالانکہ اس دھرتی اور کائنات کو، روئے زمین کو، پورے جہان کو حوصلہ، صبر، شکر گزاری، شجاعت، بہادری کا درس امام علی مقام امام حسین نے ہی دیا ہے۔ اگر صبر کا پیغام ملا ہے تو حسین کی ذات سے ہمیں ملا ہے، شکر گزاری کا پیغام ملا ہے تو حسین کی ذات سے ہی ہمیں ملا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے ہی آ کر ہمیں بتایا کہ وہ کون سا صبر ہے جس صبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین نے پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ زندگی میں جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، برا وقت آئے تو تکیے پر رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے سجدوں پر رو لیا جائے اور صبر کیا جائے، اور برے وقت میں بھی، تکلیفوں کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی جائے۔ امام علی مقام امام حسین نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ جب یزید کا لشکر امام حسین کے لشکر کے مد مقابل آیا تو اس وقت امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی، صرف 72 لوگ تھے، جبکہ یزید کے لشکر کی تعداد 22,000 تھی۔ 22,000 کا لشکر کہاں، 72 کا لشکر کہاں؟ مجھے بتاؤ 22,000 کے لشکر کے سامنے 72 کا لشکر کچھ معنی رکھتا ہے؟ 72 کی تعداد کا لشکر مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا، مگر امام علی مقام امام حسین کے صبر نے، آپ کی شکر گزاری نے، آپ کے صبر نے، آپ کے تحمل نے، بہادری نے، شجاعت نے 72,000 کے لشکر کو گرا کر، ان کا ستیہ ناش کر کے، ان کا نام و نشان مٹا کر دنیا والوں کو دکھایا ہے کہ دنیا والوں دیکھو، جب حق آ جاتا ہے تو باطل کو اللہ تعالیٰ مٹی میں ملا کے رکھ دیتا ہے۔ اب ادھر سے امام علی مقام امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 ہے، یزید کے لشکر کی تعداد 22,000 ہے۔ پھر بھی عمر بن سعد نے عبداللہ بن زیاد کو خط لکھا، عبداللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ کچھ سپاہی اور بھی بھیج دو، یہ 22,000 کا لشکر کم ہے، 22,000 سپاہی کم ہے، کچھ فوج اور بھی بھیج دو، کچھ سپاہی اور بھی بھیج دو۔ تو عبداللہ بن زیاد نے کہا تیری عقل ماری گئی ہے، تو بے وقوف ہو گیا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے، کہاں 72 کی تعداد کا لشکر اور کہاں 22,000 کی تعداد کا لشکر، اور تو کہہ رہا ہے اور بھی سپاہی بھیج دوں؟ عمر بن سعد نے کہا تو نہیں جانتا، یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، یہ حیدر کرار کا شیر ہے، یہ نبی کا لخت جگر ہے، نور نظر ہے، ان کا ایک ایک بندہ تیرے 1,000 سپاہی کے مد مقابل آنے کی طاقت رکھتا ہے، ان کا ایک ایک بندہ تیرے 1,000 سپاہی کے ساتھ لڑنے کی ہمت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اور سپاہی بھی بھیج دو۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر حضرت امیر معاویہ بنے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کو امیر کس نے بنایا تھا؟ حضرت امام حسن نے بنایا تھا۔ امام حسن نے صلح کر لی تھی، امام حسن کی صلح کے بعد امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو امیر بنایا تھا، جبکہ صحیح بخاری میں امام حسن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرا حسن سردار ہے، مطلب میرا حسن میری امت کا سردار ہے۔ جب مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان لہو بہے گا، خون بہے گا، تو میرا حسن ہی ہوگا جو ان دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو حضرت امام حسن کی صلح کرنے کے بعد حضرت امام حسن نے
حضرت امیر معاویہ کو امیر بنایا تھا، لہٰذا یہاں پر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مجبوری حضرت امام حسن ہے، اور وہ حسن جو ہم سب کا سردار ہے، جو امت کا سردار ہے، اور حسن نے جو فیصلہ کیا ہے ہمیں دل و جان سے حضرت امام حسن کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے، امام حسن کے فیصلے کو ماننا چاہیے۔ حضرت امام حسن جسے صحیح کہے تو پھر ہم ماننے والوں کو بھی اسے صحیح کہنا چاہیے۔ تو جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تھا، اس سے پہلے حضرت امام حسن شہید ہو گئے تھے، آپ کو زہر دیا گیا تھا، زہر کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت امام حسین موجود تھے جس دن حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تھا۔ اب یزید کے بارے میں لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو کہا کہ یہ بہت ہی بہادر ہے، یزید دلیر ہے، یہ بڑا ہی عقل مند ہے، یہ بڑا دانشور ہے، آپ کے بعد خلافت کا یہی حقدار ہے، آپ کے بعد امیر بننے کا یہی حقدار ہے، لہٰذا امیری اسے دینی چاہیے، لہٰذا اس شجاعت اور بہادر کو ہی خلیفہ بنانا چاہیے آپ کے بعد۔ حالانکہ یزید کے حق میں یہ سب کچھ بولنے والے، اس طرح کی جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگ جانتے تھے کہ یزید مکار تھا، یہ فریب تھا، یہ دھوکے باز تھا، یہ جھوٹا تھا، یہ فاسق و فاجر تھا، یہ بے نمازی تھا، یہ شرابیں پیتا تھا، پانی کی جگہ شرابیں پینے والا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹتا تھا، یہ کمینہ تھا، یہ بے غیرت انسان تھا، مگر لوگوں نے جھوٹی گواہیاں پیش کرنی شروع کر دی۔ امیر معاویہ کو کہا کہ یزید بڑا ہی اچھا ہے، آپ کے بعد خلافت کا حقدار ہے، لہٰذا آپ کے بعد خلیفہ اسی کو بننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو لالچ تھی کہ اگر یزید خلیفہ بن گیا، یزید امیر بن گیا تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے گا، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی اقتدار مل جائے گا۔ اب لوگوں کی گواہی دینے پر، لوگوں کے کہنے پر حضرت امیر معاویہ نے یزید کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، کہا کہ 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، 3 لوگوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ مان جائیں تو امیر بن جانا، اگر وہ 3 لوگ تجھے قبول کر لیں، تیری بیعت کر لیں تو امیر بن جانا، ورنہ تیرے امیر بننے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک سائیڈ پہ بیٹھ جانا۔ یہ 3 لوگ اگر تجھے دل و جان سے ایکسپٹ کر لیں، قبول کر لیں، تیری بیعت کر لیں تو امیر بن جانا، اگر ان تینوں نے نہ مانا پھر امیر بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ 3 لوگ کون تھے؟ نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن عباس، نمبر 2 حضرت عبداللہ بن زبیر، نمبر 3 حضرت امام حسین۔ اگر یہ 3 لوگ تجھے مان گئے، تیری بیعت کر گئے، پھر ٹھیک ہے امیر بن جانا، ورنہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ جانا، تیرے امیر بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ مگر یزید تھا بڑا ہی چلاک، اسے اقتدار کا بڑا نشہ تھا، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے کا بڑا ہی شوق تھا۔ اس نے کہا ہر حال میں نے امیر بننا ہی بننا ہے۔ اس طرح کی وصیت کی حضرت امیر معاویہ نے کس کو؟ یزید کو۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ولید بن عتبہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، اور عرب کا رواج تھا، آج بھی ہے، کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی تب تک پرانے خلیفہ کی وصال کی خبر نہیں دیتے، پرانے خلیفہ کے مرنے کی خبر نہیں دیتے جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی۔ اب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، انتقال کر گئے۔ یزید بڑا ہی چلاک تھا، مکار تھا، دھوکے باز تھا۔ اب یزید نے ولید کو خط لکھا کہ فوری طور پر امام حسین کو میرے دربار میں حاضر کرو، امام حسین کو کہو کہ آ کر وہ میری بیعت کرے۔ اب اس وقت کی بیعت کیا ہوتی تھی؟ یہ بیعت حلف نامہ ہوتا تھا کہ میں اللہ رسول کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بغاوت نہیں کروں گا، میں یزید کی فرما برداری کروں گا، یزید کی اطاعت کروں گا۔ اسے کہتے تھے بیعت، اسے کہتے تھے حلف نامہ۔ اب یزید کہتا تھا کہ حسین میرے دربار پر آئے، حسین میرے دروازے پر آئے، میرا ہاتھ چومے اور ساتھ میں کہے کہ میں اللہ رسول کو گواہ بنا کر حلف دیتا ہوں کہ میں آپ کی بیعت کر رہا ہوں، میں آپ کی اطاعت کروں گا، میں آپ کی فرما برداری کروں گا۔ لیکن امام حسین کو یزید کے کرتوتوں کا پتہ تھا۔ اب یزید نے کہا جلدی سے امام حسین کو میرے دربار پر حاضر کرو، وہ میری بیعت کرے۔
ادھر امام علی مقام امام حسین نے مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھائی، جماعت کروائی۔ جماعت کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین مسجد کے اندر بیٹھ گئے۔ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ولید نے ایک بندہ بھیجا۔ اس بندے نے آ کر کہا، اے حسین ابن علی، آپ کو گورنر بلا رہے ہیں، فوری طور پر آپ کو گورنر بلا رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، اے عبداللہ بن زبیر، تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ مجھے لگتا ہے امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں، امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں، اور یزید نے ہمیں جو بلایا ہے، گورنر نے ہمیں جو بلایا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم یزید کی بیعت کریں۔ مجھے تو ایسا ہی نظر آنے لگا ہے، باقی آگے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، حضور آپ آدھی رات کو وہاں نہ جائیں۔ امام حسین نے فرمایا، نہیں، مجھے ہر حال میں گورنر کے پاس جانا چاہیے، گورنر ہاؤس پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، پھر آپ خالی ہاتھ نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 14 لوگوں کے ہاتھوں نیزے اور تلواریں دے کر حضرت امام حسین کے ساتھ بھیج دی۔ حضرت امام حسین 14 لوگوں کو لے کر گورنر ہاؤس پہنچے۔ جیسے ہی ہاؤس کے اندر داخل ہوئے تو گورنر نے کہا کہ تمہیں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے، حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ کو یزید کی بیعت کرنا ہوگی، یزید کی بیعت کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ جب گورنر نے کہا نا تمہیں یزید کی بیعت کے لیے بلایا ہے، چونکہ حضرت امام حسین یزید کے کرتوتوں سے بخوبی واقف تھے، حضرت امام حسین جانتے تھے کہ یہ کتا شرابی ہے، یہ کتا فاسق ہے، فاجر ہے، یہ گنہگار ہے، بدکار ہے، یہ پانی کی جگہ شرابیں پینے والا ہے، یہ عورتوں کی عزتیں لوٹنے والا ہے، یہ اللہ رسول کا نافرمان ہے۔ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ جب گورنر نے کہا نا آپ یزید کی بیعت کریں اور ہر حال میں کرنا ہوگی، تو حضرت امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں نواسہ رسول ہوں، یہ نہیں کہا کہ میرے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یہ بھی نہیں کہا کہ میں اسی کتے لڑانے والے کی بیعت کروں، میں اسی فاسق و فاجر شخص کی بیعت کروں، میں اسلام کی مقدس شہزادیوں کی عزتیں لوٹنے والے کی بیعت کروں، کچھ بھی نہیں کہا۔ اس وقت امام حسین نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو آج بھی تاریخ کی کتابوں کے ورق ورق میں لکھا ہے، جو آج بھی حسین حسین کرنے والوں کے دل دل میں لکھا ہے، انگ انگ میں لکھا ہے۔ اس وقت امام علی مقام امام حسین نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ آیا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ امام علی مقام امام حسین نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرما کے امت کے نوجوانوں کو یہ درس دیا کہ حسین حسین کرنے والا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ ہر حال میں نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام امام حسین نے گورنر کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے گورنر ان دونوں ہاتھوں کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھ لیا۔ کہا ان دونوں ہاتھوں کو میرے نانے نبی نے چوما ہے، ان ہاتھوں کو میرے نانے محمد نے چوما ہے، یہ ہاتھ کٹوا تو سکتا ہوں مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، شرابی کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا، کتے لڑانے والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے حضرت امام حسین گورنر ہاؤس سے باہر نکلے۔ باہر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر انتظار میں تھے۔ امام علی مقام امام حسین نے ان دونوں کو اپنی صورتحال سنائی، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جیسے آپ کی مرضی ہو اس طرح کرتے ہیں، کچھ لوگ مکہ سے بلاتے ہیں، کچھ عراق سے بلاتے ہیں اور کچھ کوفہ سے بلاتے ہیں، لوگوں کا ہجوم بناتے ہیں، پھر بیٹھ کے مشاورت کریں گے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ہرگز نہیں، لوگوں کا ہجوم مت کرو، کیونکہ اب یزید جنگ کرنے پہ اتر آیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مدینے کی سرزمین پر جنگ کی جائے، میں نہیں چاہتا کہ مدینے کی گلیاں لہو سے بھر دی جائیں، میں نہیں چاہتا کہ مدینے کی سرزمین پر فساد برپا کیا جائے۔ جبکہ میرے کریم نبی نے فرمایا ایک مینڈھا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں لہو بہے گا، مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا۔ فرمایا نہ تو میں مینڈھا بننا چاہتا ہوں، نہ تو میں بکرا بننا چاہتا ہوں،
یہ سن کر ساتھیوں نے کہا حضور والا پھر آپ کیا کرنے والے ہیں، پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتے ہیں یا پھر جنگ لڑنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر امام علی مقام امام حسین کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں، رو کر فرمانے لگے بہتر یہی ہوگا کہ میں نانے کا شہر چھوڑ کر چلا جاؤں، بہتر یہی ہوگا کہ میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اگر میری وجہ سے یہاں کوئی فساد یا کوئی جنگ ہوتی ہے، اگر میری وجہ سے یہاں لہو بہتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں، یہی آپ کے اور میرے حق میں بہتر رہے گا، اور اسی میں میرے نانے کی رضا ہے، اور یہی رضا میرے نانے کی رضا ہے، میرے خدا کی رضا ہے اور میرے مصطفیٰ کی رضا ہے کہ میں امن کے لیے نانے کا شہر چھوڑ کے چلا جاؤں تو بہتر ہی رہے گا۔ اب امام حسین نے اپنا مختصر سا خاندان اپنے ساتھ لیا، 72 لوگ اپنے ساتھ لیے، سب سے پہلے مکہ کی سرزمین پر اترے۔ حج کے دن قریب تھے، مکہ کی سرزمین پر اترے۔ امام علی مقام امام حسین نے مکہ والوں کو اکٹھا کیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا، حقیقت سے آگاہ کیا کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہتا، لہٰذا میں مدینہ چھوڑ کے کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کوفہ والوں کو خط لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، لہٰذا میں کوفہ والوں کی جانب جانا چاہتا ہوں، میں نے مدینہ چھوڑ دیا ہے اور میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہتا، یزید کی بیعت ہرگز نہیں کرنا چاہتا۔ تو مکہ والوں نے کہا حضور والا ہم نے تو سنا ہے کہ کوفہ والے بے وفا لوگ ہیں، وہ کرتے کچھ اور ہیں دکھاتے کچھ اور ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ وہ بے وفائی نہ کر جائیں، غداری نہ کر جائیں۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا نہیں نہیں، انہوں نے مجھے خود بلایا ہے، میں نے پیغام بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں ان کے بلانے پر یقین نہیں آ رہا، یقیناً وہ آپ سے محبت کرتے ہوں گے، لیکن جب یزید انہیں آنکھ دکھائے گا تو وہ اپنا سر خم کر دیں گے، ان کے دل میں آپ کی محبت ضرور ہوگی، لیکن یزید کے حکم پر وہ آپ کے سامنے تلوار اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے، وہ بے وفا لوگ ہیں، آپ ان کی طرف مت جائیں۔ جب لوگوں نے بار بار اصرار کیا کہ آپ کوفے مت جائیں، وہاں کے حالات بہت خراب ہیں، تو حضرت امام حسین نے فرمایا اچھا پھر میں اس طرح کرتا ہوں، مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجتا ہوں، وہاں کی صورتحال سے آگاہ ہو کر پھر یہ مجھے خط بھیجے گا تو میں کوفہ چلا جاؤں گا، اپنا خاندان لے کر کوفہ چلا جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا پھر ایسا ہی کر لو۔ اب مسلم بن عقیل کون تھے؟ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بھتیجے تھے، حضرت امام حسین کے چاچا کے بیٹے تھے، بہت ہی بڑے سمجھدار، بہت بڑے عقل مند تھے اور بہادر انسان تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین نے کوفہ کی طرف بھیج دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جیسے ہی کوفے کی دہلیز پر قدم رکھا، لوگوں نے جیسے ہی مسلم بن عقیل کو آتے ہوئے دیکھا تو دوڑ پڑے مسلم بن عقیل کی طرف، بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ہی دن کے اندر 40,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ایک ہی دن کے اندر 40,000 لوگوں نے بیعت کی مسلم بن عقیل کے ہاتھوں۔ اس وقت کوفے کا حکمران کون تھا؟ نعمان بن بشیر۔ نعمان بن بشیر تھا جو اہل بیت سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اب 40,000 لوگوں نے جب مسلم بن عقیل کی بیعت کی تو اس کی شان پر کچھ بھی اثر نہ پڑا، وہ اور زیادہ خوش ہو گیا کہ میرے لوگ کوفہ کے لوگ اہل بیت کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں، اگر یہ اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہیں تو مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، میرا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ میری قوم حضور کی آل کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن کوفہ کے ایک منافق نے جب 40,000 لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کے سامنے کھڑے دیکھا تو اس نے کیا کیا؟ یزید کو ایک خط لکھا۔ اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے جب لوگوں کا اس قدر رویہ دیکھا، جب لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا، بیعت کرواتے ہوئے دیکھا، جب لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھا تو حضرت مسلم بن عقیل نے ایک خط لکھا، حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ آپ ایزیلی یہاں پر آ جائیں، یہاں پر حالات ٹھیک ہیں، حالات خراب نہیں ہیں۔ اب وہاں سے حضرت امام علی مقام امام حسین نے جیسے ہی خط پڑھا تو حضرت امام حسین بھی کوفے کی طرف چل پڑے، کوفے کی طرف وہاں سے چل پڑے۔ ادھر کی صورتحال یہ تھی کہ کوفہ کے کسی منافق نے یزید کو خط لکھا کہ او نادان تو سویا ہوا ہے، تیرے 40,000 لوگ
مسلم بن عقیل کی بیعت کر چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مسلم بن عقیل نعمان بن بشیر کو تخت سے نیچے اتار کر خود تخت پر بیٹھ جائے، خود حاکم بن جائے، تو کہاں جائے گا؟ کچھ کرنا ہے تو جلدی سے کر لے۔ ادھر سے یزید نے جیسے ہی یہ خط پڑھا تو یزید نے عبداللہ بن زیاد کو بھیجا، عبداللہ بن زیاد کو کہا جا کر مسلم بن عقیل کو بھی قتل کر دو، ان کے چاہنے والے، ان کو ماننے والے، ان سے بیعت کرنے والوں کو بھی قتل کر دو۔ عبداللہ بن زیاد نے کیا کیا؟ حضرت امام حسین کی طرح جبہ پہنا، حضرت امام حسین کی طرح کپڑے پہنے، حضرت امام حسین کی طرح منہ کو چھپایا، حضرت امام حسین کے گھوڑے جیسا گھوڑا باہر نکالا، گھوڑے پر سوار ہوا، کوفہ کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی اس نے کوفے کی دہلیز پر قدم رکھا، کوفے والوں نے جیسے ہی کسی شخص کو آتے ہوئے دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ حضرت امام حسین ہے۔ اب کوفے والوں نے نعرے لگانے شروع کر دی، حضرت امام حسین کے نام پر نعرے لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب عبداللہ بن زیاد کا گھوڑا لوگوں کی صفیں چیرتا ہوا، دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا نعمان بن بشیر کے پاس پہنچا۔ حضرت امام حسین جیسے جبے کے اندر چھپا ہوا عبداللہ بن زیاد باہر نکلا، اس نے باہر نکلتے ہی تلوار نکالی، نعمان بن بشیر کی گردن پر رکھ دی کہ ابھی اور اسی وقت کوفے کے جو بڑے سردار ہیں ان کو اکٹھا کرو، کوفے کے جو نمبردار ہیں، جو چودھری ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جو نمبردار لوگ ہیں، جو سردار ہیں، ان کو یہاں پر اکٹھا کرو، ابھی اور اسی وقت اعلان کرو۔ نعمان بن بشیر نے فوراً ہی اعلان کر دیا کہ جتنے بھی سردار لوگ ہیں ابھی اور اسی وقت میرے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ سب لوگ دربار میں حاضر ہو گئے تو عبداللہ بن زیاد نے کہا میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، جس نے بھی مسلم بن عقیل کی بیعت کی ہے کل ان کے بچوں کی سر تن سے جدا ہو جائیں گے، میں ان کے بچوں کے سر تن سے جدا کر دوں گا، ان کو بھوکا ماروں گا، پینے کے لیے پانی نہیں دوں گا، کھانے کے لیے روٹی نہیں دوں گا، میں یزید کی طرف سے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، یہ سنتے ہی لوگوں کے پاؤں بدن کانپنے لگے۔ اب رات کو جب حضرت مسلم بن عقیل سوئے تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ 40,000 لوگ تھے، لیکن جب اٹھے تھے عبداللہ بن زیاد کے آنے کے بعد، جب صبح اٹھے تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ صرف 4,000 لوگ کھڑے تھے۔ جب سوئے تھے 40,000 لوگ کھڑے تھے، جب اٹھے تھے تو صرف 4,000 لوگ کھڑے تھے۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کوفہ کی جامع مسجد کے اندر تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا حضور والا آپ امامت کرائیے، آپ امام بنے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ امام بنے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ 4,000 لوگ پیچھے کھڑے ہیں، 4,000 لوگوں نے پیچھے صفیں بنا دی، نیت ہو گئی۔ امام نے کہا اللہ اکبر، مسلم بن عقیل امامت فرما رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے اللہ اکبر کی صدا دی، ہاتھ بند کر دیے، نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اللہ اکبر کے بعد ہاتھ باندھ دیے، لیکن پیچھے جتنے بھی 4,000 لوگ کھڑے تھے انہوں نے ہاتھ نہیں باندھے، ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے اور تو نے ہاتھ کیوں نہیں باندھے؟ اس نے پوچھا تو نے ہاتھ کیوں نہیں باندھے؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر عبداللہ بن زیاد کا کوئی بندہ دیکھ بھی لے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے، ویسے ہی پیچھے کھڑے۔ اگر کسی نے دیکھ بھی لیا یزید کا کوئی بندہ تو ہم اسے کہہ دیں گے ہم نماز کہاں پڑھ رہے تھے، ہم تو ویسے ہی ہاتھ چھوڑ کے کھڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جب امام نے اللہ اکبر کیا تھا، پہلی رکعت میں کھڑے ہوئے تھے تو پیچھے 4,000 لوگ تھے، لیکن جیسے ہی امام نے سلام پھیرا پیچھے ایک آدمی بھی نہیں تھا، ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی امام نے سلام پھیرا یک لس مڑ کر پیچھے دیکھا تو پیچھے عبداللہ بن زیاد کھڑا تھا۔ عبداللہ بن زیاد ظالم نے مسلم بن عقیل کو پکڑا، مسلم بن عقیل کو پکڑا۔ عرب کا رواج تھا کہ مجرم کو دردناک سزا دی جاتی تھی، مجرم کو اس طرح کی سزا دی جاتی تھی کہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن جاتا تھا۔ ایک بہت ہی اونچا مینار تھا، بہت ہی بلندی پر ایک مینار تھا، مینار کی چوٹی پر حضرت مسلم بن عقیل کو لے گئے، وہاں جا کر عبداللہ بن زیاد نے دھکا دیا، مسلم بن عقیل نیچے آتے ہی شہید ہو گئے۔ اتنی بلندی سے نیچے گرے، زمین پر آتے ہی شہادت کا جام پی لیا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو کوفہ کے چوک پر لٹکایا گیا کہ ہر دیکھنے والی آنکھ باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے، ہر دیکھنے والی آنکھ
بچوں کو باہر نکالنے کی کوشش نہ کرے۔ کوئی بھی عورت دیکھتی اپنے بچوں کو کہتی حالات خراب ہیں، باہر نہیں نکلنا۔ کوئی بھی حسین کی حمایت نہیں کرے گا، حسین کی حمایت کے لیے کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا۔ اگر نکلو گے تو تمہارا حشر بھی ایسے ہی ہوگا جسے مسلم بن عقیل کا ہوا ہے۔ یزید ظالم ہے، ہم پر ظلم و ستم کرنے میں باز نہیں آئے گا، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اب ادھر سے حضرت امام حسین مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہے تھے۔ آپ کا سفر جاری تھا، کیونکہ آپ کو تو مسلم بن عقیل کی طرف سے خط ملا گیا تھا کہ کوفہ کے حالات بالکل ٹھیک ہیں اور 40,000 لوگوں کا ہجوم ہمارے ساتھ کھڑا ہے، 40,000 لوگوں نے ہماری بیعت کی ہے، حالات ٹھیک ہیں، آپ خیریت سے پہنچ آئیں۔ تو حضرت امام حسین مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شہر آتا تھا جس کا نام تھا فرزق۔ فرزق شہر میں آپ نے قیام کیا تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا خوب استقبال کیا اور ساتھ میں پوچھا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت کوفہ کے حالات تو بالکل خراب ہیں، آپ کوفہ مت جائیے، کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میرا عقیل وہاں پہنچا ہوا ہے، عقیل نے مجھے، مسلم بن عقیل نے مجھے خط بھیجا ہے کہ وہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، اور میں وہ خط پڑھ کر ہی جا رہا ہوں۔ تو وہاں پر کسی شخص نے کہا حضرت میں نے مسلم بن عقیل کی لاش کو کوفہ کے چوک پر لٹکے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان آنکھوں سے مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکے ہوئے دیکھا ہے۔ جب حضرت امام حسین نے سنا نا کہ اس نے میرے بھائی کی لاش کو اپنی آنکھوں سے لٹکے ہوئے دیکھا تو حضرت امام حسین شکر پڑھنے لگ گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کا بھائی شہید ہو گیا اور آپ کے بھائی کا سر کوفے کی گلیوں میں، بازاروں میں لٹکا ہوا تھا، چوک پر لٹکا ہوا تھا، بھائی کا سر لٹکا ہوا تھا، ادھر سے آپ شکر الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا شکر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے بھائی کا سر لٹکا ہوا تو تھا، یزید کے آگے جھکا ہوا نہیں تھا۔ میرے بھائی کا سر لٹکا ہوا تو تھا، عبید اللہ بن یزید کے آگے جھکا ہوا نہیں تھا۔ جس طرح میرے بھائی مسلم بن عقیل کا سر نہیں جھکا، اسی طرح میں حسین کا سر بھی نہیں جھکے گا۔ حضرت امام حسین فرزق کے شہر سے نکلے، کوفہ کی طرف بڑھے۔ یہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہے۔ جیسے ہی کوفہ کے قریب آئے تو سب سے پہلے جس شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی یہ تھا حر بن یزید۔ حر بن یزید نے ایک مختصر سا لشکر لے کر امام حسین کو روکا، امام حسین نہیں رکے۔ امام حسین نے اپنا سفر جاری رکھا، دوسری جگہ پر روکا۔ جب حر بن یزید نے تیسری جگہ پر روکا تو امام حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو حر بن یزید نے کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام حسین نے اپنے خاندان کو کہا یہاں پر خیمے لگا دو، یہی ہماری منزل ہے، اور کربلا کی تلاش میں تھا اور کربلا مجھے مل گئی ہے، اب مجھے پتہ چل گیا ہے جو میرے ساتھ ہونا ہے۔ ادھر سے انہوں نے خیمے لگائے، ادھر سے ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی اکبر نے، جوان علی اکبر نے اذان دی۔ یہ علی اکبر کون تھا؟ حضرت امام حسین کے بڑے شہزادے تھے، بڑا بیٹا تھا۔ علی اکبر نے اذان دی، امام علی مقام امام حسین نے نماز کروائی، جماعت کی۔ اب حر بن یزید نے لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ امام حسین نے جب سلام پھیرا تو فرمایا تم تو میرا راستہ روکنے کے لیے آئے تھے، تم تو میرے دشمن بن کر آئے تھے، اور تم نے میرے پیچھے نماز کیوں پڑھی؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تلواریں یزید کی ہیں، دل تو حسین کا ہے نا، نواسہ رسول کے پیچھے نماز اس لیے پڑھی ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تلواریں یزید کی ہیں مگر دل آج بھی آپ کا ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ اب یزید اور اس کے لشکر نے 3 نمازیں حضرت امام حسین کے پیچھے پڑھی، ظہر، عصر، مغرب۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد حر بن یزید نے کہا اے نواسہ رسول بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، یزید کے ہاتھوں بیعت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ امام حسین نے فرمایا میں نے کسی بھی حال میں اس کتے کی بیعت نہیں کرنی، کسی بھی حال میں اس شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، اگر جنگ کرنی پڑ گئی تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں مگر میں بیعت نہیں کروں گا، میں اس شرابی کی، اس زانی کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا، میں اس جھوٹے اور دھوکے باز فراڈی کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا۔ حر بن یزید نے عبید اللہ بن یزید کو خط لکھا، عبید اللہ بن یزید کو خط لکھا تو کوئی اسے عبداللہ بھی کہتا تھا اور کوئی عبید اللہ کہتا تھا، تو عبید اللہ بن یزید نے جب خط پڑھا تو اس کے اوپر لکھا تھا کہ
امام حسین یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، تو عبید اللہ بن یزید نے جواب لکھتے ہوئے کہا کہ پھر اس طرح کرو، اس کا کھانا پینا بند کر دو۔ اگر یہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تو پھر پانی بند کر دو، کھانا بند کر دو۔ جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے ترسیں گے تو یہ بیعت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بچوں کی بھوک، بچوں کی پیاس حسین کو بیعت کرنے پر مجبور کر دے۔ جب حر بن یزید نے یہ خط پڑھا تو کہا میری طبیعت نہیں مانتی کہ میں حسین ابن علی کا پانی بند کروں۔ ہائے، کتے تو پانی پیتے رہے، جانور تو پانی پیتے رہے، درندے پانی پیتے رہے، لیکن اگر پانی نہیں ملا تو حسین ابن علی کو نہیں ملا، حسین کی اولاد کو نہیں ملا، آل رسول کو نہیں ملا، آل نبی اولاد علی کو نہیں ملا۔ امام علی مقام امام حسین کے بچے 72 گھنٹوں کے پیاسے رہے، کسی نے پانی نہیں دیا تھا، 3 دن کے بھوکے رہے، کسی نے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اب محرم کی 9ویں رات کو عبید اللہ بن زیاد امام حسین کے پاس آیا، کہا ہمارا وقت ضائع مت کرو، بتاؤ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے یا پھر جنگ کرنی؟ امام حسین نے فرمایا جنگ کے لیے تو میں تیار بیٹھا ہوں، مگر یزید کے ہاتھوں بیعت نہیں کروں گا، یزید کی فرما برداری نہیں کروں گا، یزید کی اطاعت گزاری بالکل بھی نہیں کروں گا، میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبید اللہ بن یزید نے کہا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا آج رات نہیں، کل کی رات جنگ ہوگی۔ آج کی رات کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ جب میدان کربلا میں اتروں گا تو زندہ لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں آج جیتے جی آج کی رات میں اپنے رب کی خوب عبادت کر لوں، اپنے رب سے میٹھی میٹھی باتیں کروں، اپنے رب سے پیاری پیاری باتیں کروں۔ مجھے پتا تو ہے جنگ کے بعد کیا ہوگا، جنگ کے بعد والی صورتحال کا مجھے پتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے جیتے جی اپنے رب سے میٹھی میٹھی باتیں نہ کر لوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ فرمایا مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے، میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کرتا ہوں۔ امام حسین نے ساری رات عبادت میں گزار دی، ساری رات اللہ سے باتیں کرنے میں گزار دی، میٹھی میٹھی باتیں کرنے میں گزار دی۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو ادھر سے جنگ کا نگارہ بجنے لگا۔ یہ 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا دن تھا۔ آگے جو کچھ ہوا وہ کہنے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اب حر بن یزید عمر بن سعد کو اور شمر کو کہنے لگا کیا تم واقعی اہل بیت کے ساتھ لڑ رہے ہو؟ کیا تم واقعی حسین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہم تو بالکل تیار ہیں۔ تو حر نے کہا او نادانو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جن کے لیے آیت اتری قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ او نادانو، تم نہیں جانتے یہ کون ہیں؟ انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین۔ تو کمینو، تم نہیں جانتے یہ وہی ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ عمر بن سعد اور شمر کہنے لگا اے حر بن یزید چپ کر، ہمیں حکومت نظر آ رہی ہے، ہمیں اقتدار نظر آ رہا ہے۔ حر بن یزید نے کہا تمہیں اقتدار نظر آ رہی ہے، مجھے حسین کا ساتھ نظر آ رہا ہے، مجھے جنت نظر آ رہی ہے، مجھے قیامت کے دن حوض کوثر کا جام نظر آ رہا ہے۔ اب حر بن یزید نے چھلانگ لگائی، حضرت امام حسین کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے، حضرت امام حسین کے ہاتھ چومے، اور یہ حر بن یزید پہلا شخص تھا جس نے امام حسین کے نام پر اپنا سر قلم کروایا تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے امام حسین کے نام پر اپنا سر تن سے جدا کروایا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے خاندان رسول کے سر کٹتے گئے، شہید ہوتے گئے۔ 10 محرم الحرام کے دن کو امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔